اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عظمت ولاگ۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹیکس جو ہے 7E کا سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے، 7E ٹیکس سے کیا مراد ہے، آج ہم یہ ڈسکس کریں گے اور ساتھ ہی ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا اب جو ہے وہ 7E جو ہے وہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے کسی بھی پراپرٹی کی خرید و فروخت پہ جو ہے وہ 7E جو ہے وہ جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے اس حوالے سے۔ تو اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ڈسکس کر رہے تھے جی کہ 7E سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے۔ پہلے میں جی آپ کو 7E سرٹیفکیٹ کا تھوڑا سا تعارف چیک کروا دوں کہ 7E سرٹیفکیٹ سے جو مراد ہے کہ یہ فنانس ایکٹ 2022 کے تحت انکم ٹیکس آرڈیننس میں ایک 7 جو سیکشن ہے اس میں ایک سیکشن ایڈ کیا گیا تھا 7E کے نام سے۔ یہ فنانس ایکٹ 2022 اس کے تحت جو ہے یہ انکم ٹیکس جو آرڈیننس ہے اس میں ترمیم کی گئی تھی، سیکشن E جو ہے وہ اس میں شامل کیا گیا تھا۔ اس کے تحت ہوتا کیا ہے جی کہ جس کے تحت آپ کے اثاثہ جات پر کرایہ داری آمدن تصور کرتے ہوئے ٹیکس لگایا گیا ہے۔ یہ ایک بڑی جو ٹیکنیکل سی بات ہے کہ آپ کے اثاثہ جات جو ہیں ان کو کرایہ دار جو ہے وہ کرایہ داری کی جو اس کو تصور کرتے ہوئے اس پہ جو ہے ایک پورشن پہ ٹیکس عائد کیا گیا ہے، تو اس کو یہ 7E کا چلان جو ہے یا سرٹیفکیٹ جو بنتا ہے تو وہ ایک ٹیکس ہے جو کہ آپ کی اثاثہ جات، آپ کی جو اثاثے ہیں اس پہ یہ ٹیکس عائد ہوتا ہے۔ اس میں جس کے مطابق اثاثہ جات کی کل مالیت، اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹیکس جو ہے یہ کون سی مالیت پہ، کتنی مالیت پہ اگر پراپرٹی ہو، اثاثہ جات ہوں تو یہ ٹیکس جو عائد ہوتا ہے۔ تو یہ 2.5 کروڑ جو ہے، جو 2,50,00,000 کے اثاثہ، اس سے زیادہ کے اثاثہ جات جو ہیں وہ اگر کسی کے ہوں اور وہ اس کو فروخت کرنا چاہتا ہو تو اس پہ جو ہے یہ اثاثہ جات جو ہے اس کو فروخت کے وقت اس کو یہ سرٹیفکیٹ 7E کا جو حاصل کرنا، اس کو یہ ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے ایٹ دی ٹائم آف سیل۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ 2.5 کروڑ کی جو پراپرٹی، اس سے زیادہ جو پراپرٹی ہے اس پہ ٹیکس کی ریشو یہ ہوتی ہے کہ اس میں وہ جو کرائے کے مد میں جو دیکھا جاتا ہے وہ 5% جو ہے وہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ کرائے کی مد میں اس کی آمدن ہے یا کہ اس کا جو ہے وہ پراپرٹی ہے، اور اس کے وہ 5% کی بنیاد پہ وہ جو ہے وہ 20% اس پہ ٹیکس عائد ہوتا ہے۔ یہ 7E کا سرٹیفکیٹ یہ 20% جو ہے جو ٹوٹل مالیت ہوگی جو 2.5 کروڑ سے زیادہ ہوگی اس کا 5% جو نکالا جائے گا، اس 5% پہ آپ کا ٹیکس ہوگا 20%۔ تو یہ ہے 7E کا جی چلان، یہ 7E کا سرٹیفکیٹ، یہ 7E کے تحت آپ کو جو ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے اس کا سرٹیفکیٹ بنتا ہے، اور اگر آپ جو جائیداد منتقل کرتے ہیں تو اس وقت وہ سرٹیفکیٹ ساتھ لگتا ہے، اور پھر جو ہے وہ ضروری ہو گیا ہے جائیداد کی منتقلی کے لیے 7E جو ہے وہ اس کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا۔ یہاں میں آپ کو اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ جو 2022 میں جب یہ امینڈمنٹ کی گئی تھی، یہ انکم ٹیکس آرڈیننس میں یہ شامل کیا گیا تھا یہ سیکشن، تو اس وقت کچھ لوگ ہائی کورٹ میں انہوں نے اپیل دائر کی تھی، اس میں رٹ فائل کی تھی اور رٹ میں انہوں نے اس کا سٹے لے لیا تھا۔ سٹے کے بعد یہ اب رک گیا تھا وہ 7E کا جو سرٹیفکیٹ حاصل کرنا یا وہ ٹیکس پے کرنا جو ہے وہ ہائی کورٹ نے سٹے دے دیا تھا، اور اس کے بعد یہ ٹیکس جو ہے وہ وصول کرنا روک دیا گیا تھا۔ اب جو ہے وہ لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ اس کے بعد جو گورنمنٹ نے اپیل فائل کی اس آرڈر کے خلاف، اس سٹے آرڈر کے خلاف، انٹرا کورٹ اپیل جو ہے ہائی کورٹ میں ہی، جس کا فیصلہ جو ہے وہ 15/2/2024 کو ہائی کورٹ نے اس انٹرا کورٹ اپیل کا فیصلہ کرتے ہوئے جو ہے وہ سنگل بینچ کا جو فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا اور وہ سیٹیسفائیڈ کر دیا۔ یعنی کہ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو ہے یہ 7E کا جو ہے سرٹیفکیٹ جو ہے وہ سب کو حاصل کرنا پڑے گا۔ اب وہ جو سٹے ہوا تھا وہ سٹے ختم کر دیا گیا ہے۔ اب جو لوگ پہلے یہ سمجھتے تھے کہ جی اب جو ہے یہ چلان جو ہے یہ جو ٹیکس جو ہے یہ اب ادا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن کیونکہ اب 2024 میں اس کا فیصلہ کر دیا گیا ہے ICA کا، جس میں یہ ہولڈ کر دیا گیا ہے کہ یہ جو 7E کا جو سرٹیفکیٹ حاصل کرنا یا جو ٹیکس پے کرنا یہ صحیح ہے، وہ جو سٹے آرڈر ہے اس کو سیٹیسفائیڈ کر دیا گیا ہے۔ لیکن اب جو ہے وہ جتنی بھی پراپرٹی منتقل ہوں گی ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ 7E کا سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ یہ جو اپڈیٹ تھی جو کہ بہت ضروری تھی کہ اب جتنی بھی پراپرٹیز 2.5 کروڑ سے زیادہ مالیت کی جتنی بھی جائیداد ہیں ان پہ 5% پہ 20% جو ہے وہ یہ ٹیکس جو ہے 7E کا جو ٹیکس جو ہے جو لاگو کیا گیا ہے وہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنا پڑے گا، اور پھر جا کے جائیداد منتقل ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جائیداد منتقل نہیں ہو سکتی۔
अच्छा जी, यहाँ पे साथ ही मैं अब आपको बताता चलूँ कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं, ये सब प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं लगता। कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी भी हैं जो कि इस्तिस्ना हासिल है, जिन पे ये टैक्स लागू नहीं होता। तो वो कौन सी हैं, वो मैं आपको मुख्तसरन जो है वो प्रॉपर्टीज़ आपको बता देता हूँ कि किन प्रॉपर्टीज़ पे अगर बेशक उनकी मालियत 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा भी हो तो फिर भी उस पर टैक्स आयद नहीं होगा। पहले नंबर पे है जी कि एक ऐसी जायदाद जो कि ज़ाती इस्तेमाल के लिए हो, ज़ाती इस्तेमाल में हो और फिर उसको बेचा जाए, तो फिर जब बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ना रखी हुई हो अपने पास, जिनके ज़ाती इस्तेमाल में हो, उसको अगर बेचा जाए तो ये इस पे ये टैक्स लागू नहीं होता। नंबर 2 पे है जी कि ऐसे अफराद जो कि ATL में हैं और उनकी वो जायदाद जो कि बिज़नेस के लिए इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, वो जो ATL में है और उनकी बिज़नेस के लिए इस्तेमाल हो रही है, वो भी इस टैक्स से इस्तिस्ना है उससे। और नंबर 3 जो है ज़ाती इस्तेमाल में ज़रई ज़मीन, सिवाय ऐसे फार्म जो कि 2000 मुरबा गज से ज़ायद ज़मीन पर हों और इन पर कम से कम 5000 मुरबा फीट तमीर की गई हो बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग हो उसमें। नंबर 4 पे है जी कि ऐसे असासाजात जो कि शोहदा पाकिस्तान फ़ौज के वर्सा के नाम हों। नंबर 5 पे है जी ऐसे असासाजात जो कि पाकिस्तानी अफवाज, वफाकी गवर्नमेंट के मुलाजमीन या सूबाई गवर्नमेंट के मुलाजमीन उनके नाम या उनके ज़ेर कफ़ालत अफराद के नाम हों जो कि दौरान सर्वस फौत हो गए हों। नंबर 6 में ऐसे असासाजात जो कि पाकिस्तान के अफवाज, वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत के मुलाजमीन जो कि किसी भी जंग से मुतासर हुए हों। उसके बाद आ जी ऐसे असासाजात जो कि पाकिस्तानी अफवाज, वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत के मुलाजमीन को रिटायरमेंट की वजह से मिले हुए हों। नंबर 8 पे है जी ऐसे असासाजात जिनकी आमदन पर इस ऑर्डिनेंस के तहत टैक्स अदा किया गया हो। नंबर 9 पे है जी ऐसे असासाजात जिनकी ख़रीदारी पर सेक्शन 236 के तहत टैक्स दिया हो और उनका ये पहला साल हो, टैक्स अदा किया हो, ये पहला साल हो टैक्स अदा करने का। नंबर 10 पे है जी कि सूबाई या लोकल गवर्नमेंट के असासाजात भी शामिल ना होंगे। ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिन पे जो है जिस 7E जो है वो उसका सर्टिफिकेट हासिल करना या ये वाला 7E के तहत जो है वो टैक्स अदा करना ज़रूरी नहीं होता। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस हवाले से आपको कुछ ना कुछ राय हासिल होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।